میں امی ابو کے ساتھ اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور ہمارا کراچی والا گھر بالکل خالی تھا، جہاں میرا 17 سال کا بھائی آریان گھر پر ہی موجود تھا۔ ہم لوگ ابو کی چھٹیوں کی وجہ سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے اسلام آباد دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ابو نے 1 مہینے کی چھٹی لی تھی۔ ہم لوگوں نے اسلام آباد کی خوب سیر کی۔ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس وجہ سے مجھ سے اسلام آباد کی ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ہی شدید قسم کے سر درد نزلے نے مجھے آج جکڑ لیا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گھر جانا چاہیے، تو امی نے مجھے خالہ کے ساتھ گھر واپس بھیج دیا، کیونکہ امی اور ابو وہاں کچھ دن تک مزید رکنا چاہتے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب میں گھر پہنچی اور گھر کی بیل بجائی تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ آریان کس طرح اتنا غیر ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ رکھنے سے دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سارا گھر بکھرا ہوا تھا۔ بھائی کے کمرے سے مجھے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ بھائی کو میرے آنے کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ میں اچانک ہی خالہ کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ خالہ نے مجھے گھر تک چھوڑا اور خود واپس چلی گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے دروازے سے جھانکا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک لڑکی کو ہمارے گھر پہ لائے تھے، اور اس لڑکی کے ساتھ وہ سب مل کر اس سے باری باری اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے، یا پھر وہ لڑکی اپنی مرضی سے یہ سب کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بستر پر ہر پردے سے آزاد لیٹی اور میرا بھائی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مجھے آریان سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ دکھنے میں اتنا شریف لڑکا نظر آتا تھا، مگر اس کے کرتوت تو ایسے تھے جیسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے بیگ اتارا۔ میں نے اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان لڑکوں نے بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ پھر میں کچن میں آئی اور اپنے لیے آملیٹ بنانے لگی، کیونکہ مجھے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ پھر بھائی کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا تو بھائی کا دوست شاہ نواز مجھے دیکھ کر، مگر اس نے بھائی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر میں نظریں چرا کر وہاں سے چلی گئی اور اسے یہ محسوس کروایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، کیونکہ شاہ نواز میرے بھائی کا بیسٹ فرینڈ تھا اور وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شاہ نواز کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے جو میرے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ مگر رات کے اس پہر اس کا یہاں ہونا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ ابو نے میری وجہ سے آریان کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے دوستوں کو گھر پر مت لے آیا کرو، کیونکہ ابو بہت سخت مزاج تھے اور ان کا یوں لڑکوں کو گھر میں لے آنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ابو ہمیشہ ہی مجھے یہ تاکید کرتے تھے کہ جب بھی میرے بھائی کا دوست دروازے پر آئے تو میں ہرگز دروازے پر نہ جاؤں اور اپنا دوپٹہ سر پر لے لوں۔ میں نے کمرے میں آ کر کھانا کھایا اور اپنا موبائل چلانے لگی۔ تبھی آہستہ سے میرا دروازہ کھلا اور شاہ نواز اندر آیا۔ شاہ نواز بہت عجیب حالت میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس سے کہا کہ شاہ نواز تم باہر جاؤ، اس وقت تم اپنی حواس میں نہیں ہو۔ شاہ نواز نے دروازہ لاک کیا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ اب میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا اور مجھے شاہ نواز سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میری عمر 19 سال تھی اور میری منگنی بھی میرے کزن کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ ہم دونوں اکثر فون پر بھی بات کیا کرتے تھے اور میرا کزن مجھے بہت زیادہ پسند بھی کرتا تھا۔ میں گریجویشن تک تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی، جس کے بعد میری شادی طے تھی، مگر اس وقت شاہ نواز کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے سر پر سے آسمان کسی نے کھینچ لیا ہو، جیسے میں بھائی کو آوازیں لگانے لگی، مگر بھائی تو کسی اور لڑکی کے ساتھ مستیاں کرنے میں مصروف تھا۔ پھر شاہ نواز نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا تو میں بے ساختہ سی ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھنا چاہا، مگر شاہ نواز نے مجھے اٹھنے ہی نہ دیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو کس کر پکڑ لیا تھا۔ اب جو کچھ بھی وہ کرنے جا رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے خود کو بہت چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شاہ نواز بہت طاقتور تھا۔ وہ میرے چیخنے چلانے سے بالکل بھی خوف زدہ نہ ہوا، کیونکہ اس سے پتا تھا کہ میرا بھائی اس وقت مدہوش ہو کر کسی اور کی عزت تار تار کر رہا تھا، تو پھر اس کی اپنی بہن کی عزت کس طرح سے محفوظ رہ سکتی ہے۔
پھر شاہنواز نے اپنی ساری حدیں پار کر دی اور مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑا۔ وہ جی بھر کے مجھ سے سکون حاصل کرتا رہا اور میں بے بس ہو کر آنسو بہاتی رہ گئی۔ تکلیف کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ میں ابھی تک کنواری تھی اور کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہیں کیے تھے۔ مجھے بس ایک ہی بات کی فکر تھی، اگر میرے منگیتر کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی کہ کسی دوسرے لڑکے نے میری عزت کو تار تار کر دیا ہے تو وہ تو کبھی بھی مجھے اپنائے گا نہیں بلکہ مجھ سے رشتہ بھی ختم کر دے گا اور سارے خاندان میں میری بدنامی کے چرچے پھیل جائیں گے۔ جب شاہنواز کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ مجھ سے دور ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ اپنے آپ کو اوڑھ لیا۔ خوف کے مارے کانپنے لگی، میری آنکھوں سے زوروں قطاروں آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر جو قیامت مجھ پر بیتی تھی اس کا ذکر میں کسی سے کرتی اور پھر اس کا ازالہ بھی تو اب ممکن نہیں تھا۔ شاہنواز کا یہ سارا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اپنے گھر جا چکا تھا اور اس لڑکی کو بھی ساتھ لے کر گیا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ اگلی صبح میں باہر آئی تو میری آنکھیں صرف انگار ہو رہی تھی۔ جب میرے بھائی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ ماہم تم کب واپس آئی ہو؟ یوں تو میں بھی ان کے سارے کارناموں سے واقف تھی مگر اب میں تباہی کے اس دہانے پر تھی کہ میں ان سے نظریں تک نہ ملا پا رہی تھی۔ پھر میں نے نظریں چراتے ہوئے ان سے کہا کہ میں رات کو ہی واپس آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہو گئے مگر پھر میری بات پر یقین کر لیا۔ تبھی میں نے کچن اور اپنے اور بھائی کے لیے کچھ کھانے کو بنایا۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا تو بھائی فون کال سنتے ہوئے باہر چلے گئے اور میں صوفے پر بیٹھ کر اپنی بربادی پر آنسو بہانے لگی۔ آج میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنے منگیتر کو بھی آج کال نہ کی تھی۔ ویسے تو میری ہر صبح کا آغاز اس سے بات کرنے پر ہی ہوتا تھا مگر آج میں سوچ رہی تھی کہ کس منہ سے اس سے بات کروں۔ وہ یقیناً میری بات کرنے سے میرے موڈ کا اندازہ لگا لیتا۔ میں نے آج تک اپنے منگیتر سے جھوٹ نہیں بولا تھا تو پھر یہ اتنی بڑی بات میں بھلا اس سے کس طرح چھپاتی؟ اس لیے میں نے فی الحال اس سے بات کرنے سے گریز کی۔ ابھی میں اسی کشمکشمی میں مبتلا تھی اور فون کو دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک ہی گھنٹی کی آواز پر میں اٹھی اور دروازہ کھولنے گئی۔ میں نے سمجھا شاید آریان آیا ہوگا مگر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو شاہنواز نے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک زوردار دھکا مارا اور میں زمین پر جا کر گر گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جلدی سے کمرے میں چلو۔ میں اس کی دھمکی پر اس کے ساتھ کمرے میں چلے آئی کیونکہ میں گھر میں بالکل اکیلی۔ پھر جب وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا چپ چاپ میری کہی ہوئی ساری بات مانو ورنہ میں تمہاری خاندان میں تمہیں اتنا بدنام کر دوں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں ایک بار تو شاہنواز کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھی اور اپنے ہونٹوں کو سی لیا تھا مگر مجھے دوبارہ شاہنواز سے اس قسم کی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے ہی آریان کو کال کر کے باہر بلایا تھا اور میں اسے ایک کام میں مصروف کر کے آیا ہوں، تب تک میں جی بھر کے تم سے مزہ حاصل کروں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بڑی بے رحمی کے ساتھ میرے بازو کو پکڑا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ ابھی میں پچھلی رات کو ہی نہ بھولی تھی کہ ایک بار پھر سے یہ قیامت مجھ پر ٹوٹنے جا رہی تھی۔ پھر شاہنواز نے جی بھر کے میرا استعمال کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو کا ایک دریا نکلا تھا۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی اور شاہنواز کی اس گھٹیا حرکت کا نشانہ بنی تھی۔ جب شاہنواز کا دل مجھ سے بھر گیا تو اس نے میرے کپڑے اٹھا کر میرے منہ پر مار دیا اور یہاں سے چلا گیا۔ میں جلدی سے واش روم چلی گئی اور شاور لے کر شاہنواز کی گئی زیادتیوں کو خود پر سے مٹانے لگی مگر یہ داغ اتنے گہرے تھے کہ پانی سے جانے کا نام ہی نہ لیتے، جنہوں نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے امی کو کال ملائی اور ان سے کہنے لگی کہ امی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ پلیز جلدی گھر آ جائیں۔ دوسرے دن شام ہوتے ہی امی گھر واپس آ گئی۔ ابو میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھی۔ مجھے کچھ ڈرپس وغیرہ لگی مگر میرا درد کسی کو دکھانے والا نہ تھا۔ میں کس طرح سے امی کو یہ ساری قیامت جو میں گزار کر آئی تھی وہ بتاتی۔ جب میرے امی ابو گھر آئے تو میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی مگر
میری اب دنیا اجڑ چکی تھی۔ میرا بھائی جن غلط کاموں کے راستے پر نکل پڑا تھا ان سب کی سزا آخرکار مجھے ہی بھگتنی پڑی تھی، کیونکہ یہ دنیا کا عمل ہے، ہمیشہ اٹل ہوتا ہے۔ 2 ماہ بعد ایک قیامت اور مجھ پر گزرنی باقی تھی جب میری طبیعت خراب ہوئی اور امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو پتہ چلا کہ میں بغیر شادی کے حاملہ ہو چکی۔